الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے محرم الحرام کا مختصر سا تعارف پیش کیا جائے گا کہ محرم الحرام کے مہینے کی عظمت اور فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ اس آیہ کریمہ کا مفہوم جو کہ سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی اسی دن سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اسی حیت پر، اسی ترتیب پر لوٹ آیا ہے کہ جس ترتیب پر اور جس حیت پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کو تخلیق کیا تھا۔ فرمایا السنۃ 12 شہرا، فرمایا کہ سال میں 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، فرمایا 3 مہینے جو ہیں حرمت والے وہ پے در پے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم۔ فرمایا یہ 3 مہینے ذوالقعدہ کا، ذوالحجہ کا اور محرم کا، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ وَرَجَبُ مُدَرَ الَّذِي بَيْنَ رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ، اور فرمایا رجب کا وہ مہینہ جو قبیلہ مدر کے نزدیک ہے، جو رمضان اور شعبان کے نزدیک آتا ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں کہ زمانہ گھوم پھر کر اسی ترتیب پر آ گیا ہے، یہ 12 مہینے اسی ترتیب پر آ گئے ہیں جس ترتیب پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ 4 مہینے پچھلی شریعتوں میں، پچھلی امتوں میں بھی حرمت والے مانے جاتے تھے۔ حرمت والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کو ہر کوئی جو ہے وہ مقدس نگاہ سے دیکھتا تھا، مقدس مانتا تھا۔ ان مہینوں میں کوئی بھی آپس میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت اور چوری چکاری نہیں کیا کرتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوا، لوگ اپنی شریعتوں سے دور ہوتے گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ جو 3 مہینے مثال کے طور پر لگاتار آ رہے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم کا، تو اب اگر کسی نے جو ہے وہ ذی الحج میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، کسی پہ حملہ کرنا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ذی الحج کو جو ہے یا ذی القعدہ کو جو ہے وہ آگے سفر کے مہینے میں لے جائیں گے، اور سفر کا مہینہ ہم ابھی جو ہے اس کو منا لیتے ہیں۔ تو وہ ذی القعدہ کے مہینے میں جو ہے وہ اس کو سفر کا مہینہ جو ہے وہ بنا کر دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے جو ہے مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے کر دی تھی۔ اور اسی طرح بس اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ 10 مہینے مثال کے طور پر لگاتار جو ہے وہ قتل و غارت کرتے رہتے تھے۔ اب پیچھے 2 مہینے بچے، جبکہ حقیقت میں تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اس سال جو ہے وہ سال 14 مہینوں کا کر دیتے تھے، اور 10 مہینوں کے بعد جو ہے وہ 4 مہینے حرمت کے طور پر منایا کرتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے جو ہے وہ ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ زمانہ اپنی اسی حیت پر، اسی ترتیب پر جو ہے وہ واپس آ پلٹا ہے کہ جس ترتیب پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کی تخلیق کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبۃ و ای الصیام افضل بعد صیام رمضان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز کون سی ہے، اور فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل و افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ نماز ہے جو رات کے درمیانی حصے میں پڑھی جائے، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ وہ ہے جو اللہ کے مقدس مہینے محرم الحرام میں رکھا جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور روزوں کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ کیونکہ نئے سال کا آغاز ہے اور محرم الحرام نئے سال کا پہلا مہینہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب بھی نئے سال یا نئے مہینے کا آغاز ہوتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں ایک دوسرے کو نئے مہینے یا نئے سال کی دعا اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے تھے کہ جس طرح قرآن کی کوئی آیت ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، اور وہ دعا
نئے سال یا نئے مہینے کے آغاز پر جو صحابہ کرام ایک دوسرے کو سکھاتے تھے وہ یہ ہے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ اے اللہ، اس نئے سال اور اس نئے مہینے کو ہمارے اوپر ایمان اور امن کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، شیطان سے بچاؤ کے ساتھ اور رب رحمان کی خوشنودی کے ساتھ داخل فرما۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ نیا سال، یہ نیا مہینہ ہم سب کے لیے مبارک ثابت ہو، ہمارے اوپر جو ہے رب اپنی رحمتیں اور برکتیں فرمائے اور ہمارا یہ پورا سال اچھا گزرے۔